لاہور میں معصوم پھولوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، کہانا میں تعلیم گاہ ماتم کدہ بن گئی۔ کچوانا روڈ پر ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی، 14 بچے جاں بحق، خاتون ٹیچر سمیت 5 بچے زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے بچوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ بچوں کی عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان۔ پولیس نے مالک مکان سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی چھت پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، واقعے کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ کہا ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کی بلندیت درجات کی دعا کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ کہانا میں حادثہ یا غفلت، ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے قیمتی جانوں کے نقصان کا ذمہ دار کون؟ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں چھت کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی مٹی ڈالی گئی، کمزور گارڈر مٹی کا وزن برداشت نہ کر سکا اور بچوں کے اوپر آ گرا۔ 5 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نے کہا کہ زخمی بچوں کے علاج میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خواجہ سلمان رفیق بولے، بچے دم گھٹنے اور سر پر چوٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ وزیر قانون پنجاب رانا اقبال نے کہا واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی حادثے پر افسوس کا اظہار۔ دوحہ میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی آمد، قطر کی ایران سے براہ راست مذاکرات کی تردید، ایرانی وزیر خارجہ کی بھی وفد کے دوحہ جانے کی تصدیق، لیکن امریکی حکام سے ملاقات کی تردید۔ امریکی نمائندوں کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات، ایران امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال اور لبنان جنگ بندی سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران سے تکنیکی مذاکرات پہلے سے طے شدہ بات چیت کی بنیاد پر ہوں گے۔ تہران کے آئندہ اقدامات کے حوالے سے اب بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایران کیا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کے پاس 2 آپشنز ہیں، طویل المدتی معاہدہ یا موجودہ کامیابیوں کو مستحکم کرنا۔ صدر ٹرمپ نے ایم او یو کے ذریعے تیل کی فراہمی بحال کرنے کی ہدایت کی۔ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں حالیہ ملاقاتوں کا مقصد ایم او یو کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ ایران آبِ ہرمز میں اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ آبِ ہرمز سے بغیر ٹول گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہے۔ ہم اپنا تیل پہلے سے 20% مہنگا فروخت کر رہے ہیں۔ بحری ناکہ بندی کے بعد 4 کروڑ بیرل تیل برآمد کر چکے ہیں۔ تیل بیچنے سے روکا تو کوئی ملک تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایران کا آبِ ہرمز میں فیس وصولی پر عمان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ عمان مشترکہ طور پر ہرمز کا انتظام سنبھالنے پر بھی متفق ہے۔ بحری راستوں پر تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ ادھر عمان نے آبِ ہرمز سے گزرنے پر فیس وصولی کی واضح مخالفت کر دی، کہا ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتے، بحری خدمات پر باہمی رضامندی سے فیس طے کی جا سکتی ہے۔ ادھر قطری وزیر دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمان کا ایران کے قائم مقام وزیر دفاع سے رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور سیکیورٹی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو واضح اور 2 ٹوک پیغام۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی مندوبین کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی سیمینار کا انعقاد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا کسی بین الاقوامی معاہدے کو کمزور یا سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے اور جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ پاکستان اپنے جائز آبی ذخائر پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ یا تجاوز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ معاہدوں کی خلاف ورزی ریاستوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سنتاس معاہدے کی پاسداری کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن آبی مفادات پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ سیمینار سے خطاب میں کہا پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر جائز اور قانونی اقدام کرے گا۔ بھارت کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان پر دباؤ بڑھاتا رہے اور پاکستان صرف احتجاج تک محدود رہے گا۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان ہر صورت سنتاس معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ معاہدے میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ پانی کو تنازع کے بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا، اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ کسی کو علاقائی یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوا تو دنیا کے ہر نشیبی ملک کے حصے کا پانی روکا جائے گا۔ چین اور پاکستان مل کر سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ سنتاس معاہدے میں چین کو بھی شامل کر کے اسے مزید مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ چین کے سینٹر فار گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا سیمینار سے خطاب، کہا میں نے گزشتہ سال بھارتی ٹی وی پر انٹرویو میں کہا تھا، پاکستان ہی نہیں بھارت بھی ڈاؤن سٹریم پر ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ہو۔ پاکستان کا پانی روک کر بھارت انسانیت کے خلاف جرم کا مرتکب ہوگا۔ عالمی آبی ماہرین کے سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید، پانی روکنے کی بھارتی دھمکی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ روسی ماہر نے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیے، کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ علیحدگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بھارت کے بالائی علاقوں میں ڈیموں کی تعمیر خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ عالمی امور کی ماہر مصنفہ لوریا واٹنگز بولیں کہ آبی تنازعات سیاسی اور سلامتی کے بحران میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے عالمی عدالت کے فیصلوں کو مسترد کیا ہے۔ ویانا کنونشن کے مطابق معاہدوں پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔ سنتاس معاہدہ صرف دستاویز نہیں، 24 کروڑ زندگیوں کا معاملہ ہے۔ یہ معاہدہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل رکھنا غیر قانونی ہے۔ پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا نہ دینے سے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اپنے حصے کا پانی موڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاک بھارت قانونی ماہرین کے مطابق مکالمے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے ہر مرتبہ قانونی راستے کے بجائے کشیدگی اور جنگ کا راستہ منتخب کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض بولے، پاکستان کے حصے کے پانی پر قبضے کی کوشش ہماری قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 10 برس تک مسلسل مذاکرات جاری رہے۔ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی ترقی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، شہباز شریف نے نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد بلانے کی ہدایت کر دی۔ کونسل کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے۔ قومی سطح پر آبادی سے متعلق پالیسی سازی کے لیے نیشنل پاپولیشن کونسل کا تنظیمی ڈھانچہ جلد از جلد مرتب کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کی شرکت۔